हुजूर पाक के दंदाने मुबारक शहीद हुए, हुजूर पाक के जिस्म पर गलाज़तें डाली गई, हुजूर पाक के बदन पर गलाज़तें डाली गई, फांसी का फंदा डालकर आपको खींचा गया, आपको बदनामे ज़माना कहा गया और आपको रुस्वा जिल्लत की ताज आपके सर पर थोपने की कोशिश की गई। लेकिन अल्लाह जिसे इज्जत दे, अल्लाह जिसे जिल्लत दे, उसे कोई नहीं रोक सकता। अल्लाह तबारक व तआला ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सर पर नबूवत का ताज सजाया। हुजूर पाक ने अपने खानदान वालों से मार खाई, हुजूर पाक के खानदान वालों ने आपको पागल और दीवाना कहा है, हुजूर पाक के खानदान वालों ने आपको मजनू कहा है, आपको जादूगर कहा है, आपको साहिर कहा है, आपको न जाने कैसे कैसे बुरे अलकाब से याद किया है, आपको कैसे बुरे बुरे अलकाब से आपको पुकारा है। अल्हम्दुलिल्लाह व कफा व सलामुन अला इबादिही अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल मुद्दस्सिर क़ुम फ़अन्ज़िर व रब्बक फ़कब्बिर व सियाबक फ़तहहिर वरुज्ज़ फ़हजुर। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। अज़ीज़ान गिरामी क़दर व मुहिब्बान इस्लाम, गुज़िश्ता नशिस्त में आका मदनी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नबूवत की ताजपोशी पर गुफ्तगू हुई थी कि हम सब के आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को नबूवत का जो ताज रखा गया, नबूवत का जो ताज पहनाया गया, उस वक्त आपकी उम्र 40 साल 1 दिन चांद के हिसाब से होता। पहली वही जो नाजिल हुई इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, 5 आयतें नाजिल हुई। उसके बाद कुछ ज़माने तक, कुछ अरसे तक, कुछ साल तक, कुछ महीने तक, तकरीबन 3 साल तक वही का सिलसिला बंद रहा। से फतरते वही कहा जाता है, यानी जिस यौम और जिस महीने और जिस साल में वही का आना जाना बंद था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नबूवत की ताजपोशी के बाद भी बराबर अब गारे हिरा में एतकाफ किया करते थे। गारे हिरा में यकसू होकर खुदा की खुदाई पर गौर व फिक्र किया करते थे, खुदा की खुदाई पर गौर किया करते थे। आज़ीज़ान गिरामी कदर, यहीं से आप रवाना हो रहे थे कि आपने फिजाए आसमानी में जिब्रील अमीन को देखा। जिब्रील अमीन ने आप पर उस वक्त आयत नाज़िल फरमाई, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअन्ज़िर व रब्बक फकब्बिर, ऐ चादर में लिपटने वाले, ऐ कंबल में लिपटने वाले, उठ, कुम, खड़ा हो जा, फअन्ज़िर, डरा लोगों को, व रब्बक फकब्बिर, और अपने रब की बड़ाई बयान कर, वसियाबक फतहहिर, और अपने कपड़े को पाक व साफ रख। अज़ीज़ान गिरामी कदर, बतलाना ये मकसूद है गुज़िश्ता नशिस्त के अंदर जो ये अर्ज कर रहा था कि आका मदनी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने खानदान वालों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने आइज़ा अक़रबा को, अपने दोस्त यार को, अपने जानने और पहचानने वालों को, अहले मक्का को, कुरैश मक्का को आपने एक पहाड़ी पर बुलाया। और पहाड़ी पर बुलाकर जब तमाम खानदान के लोग, जब तमाम कबीला वाले, जब तमाम कुंबा वाले उस पहाड़ी पर जमा हो गए, तो आपने अर्ज किया कि ऐ लोगों, क्या मैं तुम्हें खबर दूं कि इस पहाड़ी के पीछे, इस पहाड़ी के पीछे एक बहुत बड़ा लश्कर है जो तुम पर हमला करने वाला है, जो तुम्हें मिटाने वाला है, जो तुम्हें सवाए हस्ती से खत्म करने वाला है, जो तुम्हारा नामो निशान, तुम्हारा वजूद को मिटाना चाहता है। तो क्या तुम मुझे सच्चा जानोगे, सच जानोगे या झूठा समझोगे? इस खबर को क्या समझोगे? तमाम कुंबा वालों ने, तमाम रिश्तेदारों ने, तमाम इज़्ज़ा व अक़रबा ने, तमाम दोस्तों अहबाब ने ये कहा कि मोहम्मद, आपने हमेशा सच बोला है, आप हमेशा सच के साथ
رہے ہیں، آپ کی زبان پر ہمیشہ سچ نکلتی ہے، اس لیے ہم تو اس خبر کو حق جانیں گے، سچ جانیں گے۔ اے لوگوں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے لوگوں سنو، آپ نے اپنے خاندان والوں سے، آپ نے اپنے رشتہ داروں سے فرمایا کہ اے لوگوں سنو، پھر میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں، قیامت کے ہولناکیوں سے ڈراتا ہوں، عذاب قبر سے ڈراتا ہوں، اللہ کے سخت عذاب سے ڈراتا ہوں۔ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی سخت پکڑ سے تجھے ڈراتا ہوں۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک خدا کی پرستش کرو، لات و عزا کو ٹھکرا دو، لات و عزا کو چھوڑ دو، منات کو چھوڑ دو، خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے تمام بتوں کی پرستش کو، تمام بتوں کے پوجا کو، تمام بتوں کی احترام کو بالائے طاق رکھ دو، ایک خدا کی عبادت کرو، ایک خدا کو مانو، ایک خدا کی نازل کی ہوئی قرآن کریم کا تلاوت۔ میں تمہارے درمیان اللہ کا نبی بن کر، اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں، اللہ کے عذابات سے ڈرانے آیا ہوں۔ بس اتنا کہنا تھا کہ آپ جو تمام کنبہ والے آپ کی محبت کو دل میں بسائے ہوئے تھے، تمام قبیلہ والے جو آپ کی محبت کو سینے میں بسائے ہوئے تھے، جو آپ کا قول جو اپنی آنکھوں پر رکھا کرتے تھے، آپ کا فرمان ان کے دل کی تختی پر نقش ہو جایا کرتے تھے، اتنا کہنا تھا کہ اے خدا کی عبادت کرو، لات و عزا کی پرستش کو چھوڑ دو۔ تمام قبیلہ والوں نے، تمام کنبہ والوں نے، تمام خاندان والوں نے آپ کو گالیاں تک دی، آپ کو برا بھلا کہا کہ اے محمد تیرا تباہی ہو جائے، تو برباد ہو جائے، تیرا ستیہ ناس ہو جائے، تو غرق ہو جائے، تیری ناخاک آلود ہو جائے، کیا تو نے ہمیں اسی لیے جمع کیا تھا؟ تمام لوگ کلام تک، کڑوی کلام تک محدود رہے، لیکن آپ کے حقیقی چچا ابو لہب نے آپ کے ساتھ جو کیا، تاریخ کی کتاب آج بھی اس کی گواہی دیتی ہے۔ آپ کے ساتھ آپ کے چچا ابو لہب نے وہ کیا جو ساری دنیا میں کسی نے نہیں کیا۔ سب سے پہلا دشمنی کا پتھر ابو لہب نے اسی پہاڑی پر مارا۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ دین ایسے ہی آ گیا، دین ایسے ہی آ گیا ہے۔ حضور پاک نے اپنے خاندان والوں سے مار کھائی، حضور پاک کے خاندان والوں نے آپ کو پاگل اور دیوانہ کہا ہے، حضور پاک کے خاندان والوں نے رب کو مجنو کہا ہے، آپ کو جادوگر کہا ہے، آپ کو ساحر کہا ہے، آپ کو نہ جانے کیسے کیسے برے القاب سے یاد کیا ہے، آپ کو کیسے برے برے القاب سے آپ کو پکارا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، عرض یہ کرنا ہے کہ دشمنی کا پتھر سب سے پہلے اسی پہاڑی پر ابو لہب نے حضور پاک کو مارا۔ حضور پاک نے دین کی جب تبلیغ شروع کی، حضور پاک نے دین کی اشاعت کے لیے جب خاندان والوں کو، رشتہ داروں کو، اعزاء و اقربا کو دین کی دعوت دی تو آپ نے سب سے پہلے مار کھائی۔ آج ہمیں کوئی الٹی سلٹی بات کہہ دے، ہمیں کوئی گندی بات کہہ دے تو ہمیں یہی کہہ سوچ کر برداشت کر لینا چاہیے، ہمیں یہی سوچ کر نظر انداز کر دینا چاہیے، ہمیں یہی سوچ کر صبر کے دامن کو مضبوطی سے تھام لینا چاہیے کہ حضور پاک نے بھی پتھریں کھائی ہیں، حضور پاک نے اپنے چچا سے مار کھائی ہیں، حضور پاک نے بڑی تکلیفیں برداشت کی ہیں، دین کو پھیلانے کی خاطر، دین کو عروج پر لے جانے کی خاطر، دین کو آگے بڑھانے کی خاطر، اللہ کے دین کو ساری کائنات میں پھیلانے کی خاطر حضور پاک کے دندان مبارک شہید ہوئے، حضور پاک کے جسم پر غلاظتیں ڈالی گئی، حضور پاک کے بدن پر غلاظتیں ڈالی گئی، پھانسی کا پھندا ڈال کر آپ کو کھینچا گیا، آپ کو بدنام زمانہ کہا گیا اور آپ کو رسوا ذلت کی تاج آپ کے سر پر تھوپنے کی کوشش کی گئی، لیکن اللہ جسے عزت دے، اللہ جسے ذلت دے، اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے محمد رسول
رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سر پر نبوت کا تاج سجایا، اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے سر پر عزت کا تاج سجایا، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے سر پر رفعت مکانی کا تاج سجانا۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دین کی خاطر بے شمار تکلیفیں، مشقتیں برداشت کرنی پڑی ہے۔ اس لیے تمام ساری امت محمدی کو یہ پیغام دینے بیٹھا ہوں، ساری امت محمدی کو یہ میسیج دے رہا ہوں، تمام امت کو یہ پیغام، یہ خبر، یہ اطلاع دے رہا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کے تقاضے میں آپ کو دین کی خاطر مشقت برداشت کرنی ہے، تکلیف اٹھانی ہے، آپ کو دین پر چلنے کے لیے کانٹا سے گزرنا پڑے گا، آگ سے گزرنا پڑے گا، پھانسی کے پھندے پر جھولنا پڑے گا، تو ہم سب اس کے لیے تیار رہیں گے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لائے ہوئے دین کو، لائے ہوئی شریعت کو، لائے ہوئے مذہب کو کسی طریقے سے بدنام نہیں ہونے دیں گے، اور کسی کو بدنام کرنا بھی نہیں دیں گے۔ عزیزان گرامی قدر، اس لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سچے جان نثار، سچے وفادار، سچے قربان نثار وہ شخص ہو سکتا ہے، وہ امتی ہو سکتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طور طریقے سے آپ کے ایک ارشادات کو، فرمودات کو اپنے سینوں میں جگہ دے، اپنے جگر میں جگہ دے، اور اس کو اپنی زندگی میں داخل کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ پاک ہم سبوں کو حضور پاک کی سچی محبت عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو حضور پاک کے طور طریق سے محبت عطا فرمائے، اللہ پاک ہم سبوں کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔